دو جہانی میرا آسرا فاطمہ، دو جہانی میرا آسرا فاطمہ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ۔ اور سورج اکھاں نوں اسے ویلے میٹیا، سورج اکھاں نوں اسے ویلے میٹیا، سر تو سر کی جو تیری ردا فاطمہ۔ اور میرے بابا دی امت نو بخشی خدا، میرے بابا دی امت نو بخشی خدا، رات دن اے ہو کیتی دعا فاطمہ، رات دن اے ہو کیتی دعا فاطمہ۔ اور عرش تے فرش تے تنہا جو کچھ بھی ہے، عرش تے فرش تے تنہا جو کچھ بھی ہے، ہر شے کر دیے تیری حیا فاطمہ۔ رمضان مبارک کی 3 ہے، اور بڑا جو آج کا دن ہے اہم دن ہے۔ آج کے دن سیدہ طیبہ طاہرہ مفکرہ محدثہ عالمہ زاہدہ عابدہ فاضلہ راکعہ بنت رسول سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے وصال با کمال کا یہ دن ہے۔ کون سیدہ کائنات؟ کہ جو اس نبی کی بیٹی ہیں کہ جس نبی نے اس دنیا میں تشریف لا کر بیٹیوں کا مقام بتایا۔ آپ وہ سیدہ کائنات ہیں، اس نبی کی بیٹی ہیں کہ جس نبی نے فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، بیٹیاں تو رحمت ہیں۔ بیٹیاں، وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ پتر ہیں وہ جائیداد کے وارث بنتے ہیں اور بیٹیاں میتوں کی وارث ہوتی ہیں۔ پتر کو کبھی فرصت بھی نہیں ملتی کہ میں جنازے پہ شامل ہو جاؤں، کبھی اس کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں 2 لمحے بیٹھ جاؤں۔ اور بیٹی کو 100 میل دور بھی ہو تو وہ اپنے بابا کی خیر ہی مانگتی ہے، وہ صبح و شام یہ دعائیں کرتی ہے، اللہ میرے بابا کی خیر ہو، اللہ میرے والدین کی خیر ہو، تتی ہوا بھی نہ آئے۔ بیٹیاں اتنا پیار کرتی ہیں، اتنی محبت کرتی ہیں کہ وہ بڑے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتلایا اور سکھایا ہے، کوشش کیا کرو یار ان بیٹیوں سے محبت کیوں۔ آج یہ اس دور کی کہانی بھی ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، ابھی کچھ مہینے کی بات ہے یا شاید اسے مہینہ بھی نہ گزرا ہو کہ ابھی بھی وہ دور ہے کہ ایک بدبخت ظالم نے بیٹی پیدا ہونے پہ اسے زندہ درگور کیا ہے۔ اس زمانے میں بھی آج یہ گناہگار آنکھیں منظر دیکھ رہی ہیں کہ آج بھی لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ظالم ساری رات تیری چارپائی کے قریب بیٹھ کے آنسو بہانے والی تیری بیٹی ہے۔ میں نے کہا پتر کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے فلاں سے ملنا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، اور بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں۔ کون سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ؟ قرآن کہتا ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے جو تمہیں دین سکھایا، قرآن سکھایا، ایمان دیا، رمضان دیا، یہ اتنی ساری نعمتیں عطا فرمانے کے بعد تم دوزخ کے کنارے کھڑے تھے، مصطفیٰ نے بازو سے پکڑ کے جنت کا راہی بنا دیا ہے۔ کہا اس کا کوئی صلہ نہیں ہے، بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ۔ کہا اتنی بات ہے میری آل سے پیار کرنا، میری آل سے محبت کرنا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کی آل کون ہے؟ آپ کے اہل بیت اطہار کون ہیں؟ حضور فرماتے فاطمہ، علی اور ان کے دونوں بیٹے، یہ میرے نبی کی آل ہے جن سے مودت کرنے کا حکم ہمیں قرآن نے بتایا۔ ہمیں قرآن نے یہ حکم دیا کہ ان سے مودت کرو، ان سے محبت کرو۔ اقبال سے ذرا پوچھو یار، آج اقبال کا نام لینے والے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، اور یہاں بھی ہمارے ہاں ایک عجیب روش پیدا ہو گئی ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہاں آپ پھر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کا نام شیعت نہیں ہے، اور اگر صحابہ کا تذکرہ زیادہ کر لے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ جناب دوسرے فرقے والے ہوگی۔ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، ہم آل کے بھی نوکر ہیں، اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ ہم نبی کے گھر والوں کے بھی خادم ہیں، نبی کے در والوں کے بھی خادم ہیں،
اقبال سے پوچھو، اقبال کہتا ہے سیدہ اگر میرے پاؤں پہ شریعت کی زنجیر جکڑی نہ ہوتی تو میں تیری قبر انور کو سجدہ کرتا، اقبال کہتے ہیں۔ اور پھر اقبال نے کیا خوب نقشہ کھینچا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب مریم جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، بی بی مریم کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں جناب عیسیٰ۔ ذرا رکھو آج سامنے اسی دور کی کہانی کو ذرا سامنے رکھو۔ میں روز یہ کبھی کبھی اشارتاً بھی کہتا ہوں، کبھی کبھی کھول کے بھی کہتا ہوں، دین کا کام بڑا اوکھا ہو گیا ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تبلیغ کرنا، لوگوں کو دعوت حق دینا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کیا کیا رونا روئیں۔ اب اس کیفیت کو سامنے رکھیں اور ذرا اس کیفیت میں پہنچیں کہ بن باپ بیٹا پیدا ہو، اس بی بی کی گود میں پتر آئے کہ جس کو سارے جانتے ہیں یہ بڑی نیک ہے، یہ بڑی پاک باز ہے، یہ نیک بی بی ہے، یہ گناہ گار نہیں ہے، اور اس کی گود میں پتر آ جائے تو ذرا مجھے بتاؤ لوگوں کی حالت پھر کیا ہوگی؟ لوگوں نے کس طرح کی باتیں کسی ہوگی، لوگوں نے کس طرح کے تانے اور کس طرح کی باتیں کی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے بی بی مریم کے پاس لوگ آ گئے، مریم تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا، مریم تو بڑی نیک ہے، تو یہ بیٹا کیسے؟ بن باپ جناب عیسیٰ گود میں آئے ہیں، مریم یہ کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے بی بی مریم نے کیا کہا؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کہا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، آنے والے سے ہی پوچھ لو، آنے والے سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا یہ عجیب تماشا، عجیب بات ہے، بھلا کوئی پنگوڑے میں کھیلتا وہ بچہ بھی بولتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا پھر اپنی امی کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں، اپنی امی کی، اپنی والدہ کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ کہا لوگوں سنو، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سنو میں کوئی عام نہیں، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، میں کوئی عام نہیں ہوں۔ میں نے کہا قرآن کھنگالو، بی بی مریم کی پاک دامنی کی گواہی قرآن دیتا ہے، بی بی مریم کی پاک بازی کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ اور اقبال کیا کہتے ہیں؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، بی بی مریم تیری عظمت کو سلام ہے، لیکن اقبال کہتا ہے تجھے ایک نسبت ہے، تجھے، بولو یار مزہ لیں اس بات کا، تجھے کھل کے بیٹھے ذرا، یہ جو ہے نا دل و دماغ پہ پتہ نہیں کیا چھایا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، دین کا کام ہو رہا ہے، بس یہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ آپ ذرا لذت لیں، ان لفظوں کی لذت لیں جو حضرت اقبال نے کہا ہے۔ کہا انہیں صرف ایک نسبت ہے، اور وہ کیا؟ وہ حضرت عیسیٰ کی امی جان ہیں، اور بی بی مریم میں تیری عظمت کو سلام، تو عیسیٰ کی والدہ ہیں، ذرا سیدہ کائنات کو بھی تو دیکھو نا، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، سیدہ تیری عظمت کو سلام، تمہیں تین نسبتیں ہیں، آپ کے پاس وہ ایسی تین نسبتیں، نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولی و آخری۔ سیدہ تیری عظمت کو سلامی پیش کروں، اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے آپ دنیا میں تشریف لائی ہیں، جو نبی سارے نبیوں کا امام بن کے آیا ہے، وہ نبی جو عیسیٰ کے بھی امام ہیں، وہ نبی بی بی مریم کا پتر جناب عیسیٰ علیہ نبی نا۔ اقصا کی کہانی بھی کھول کے دیکھو، حضرت عیسیٰ میرے نبی کے مقتدی ہیں، امام کا درجہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ اور جناب عیسیٰ سے کسی بڑھیا نے پوچھا، جب آپ جا رہے تھے سفر میں تو ایک بڑھیا کو پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو گئی کہا حضور میری بیٹی بڑی بیمار ہے، تو ذرا مہربانی کریں نہ میرے گھر میں آئیں، میں نے سنا ہے آپ بیماروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے، ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا دے دی، دعا مانگی اللہ نے شفا دے دی۔ اس بڑھیا نے شکریہ بھی ادا کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا حضور آپ وہی ہیں جس کا اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا تھا، آپ وہی ہیں جو سب سے آخر میں آنے والے، آپ وہی ہیں جو سلطان الانبیاء ہیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے نہیں بڑھیا میں وہ نہیں ہوں، میں عیسیٰ ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ سونا احمد آنے والا ہے۔ بڑھیا کیا پوچھتی ہے؟ میرے دل کی تمنا ہے کاش اللہ اگر مجھے موقع دے میں آخر زمان پیغمبر محمد مصطفیٰ کی نالین کے تسمے باندھنے والوں میں ہو جاؤں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولی و آخری،
جو اولین اور آخرین کے امام ہیں، سیدہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ آگے دوسری نسبت دیکھیں، بانوے آ تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ کہتے بی بی تیری عظمت کو سلام نہیں ہے، اس نبی کی بیٹی جو نبی سارے نبیوں کا سلطان، اور اس علی کی زوجہ جو علی سارے ولیوں کا سلطان ہے، اس علی کی زوجہ جو علی سارے ولیوں کا سلطان، مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ پے کرے سالار عشق۔ اور امی جان کن کی ہیں؟ جن کا نام حسن اور حسین ہے۔ امی جان کن کی ہیں؟ جن کا نام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا، حضور کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ تو اماں جی کہتے بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ کائنات سے تھا۔ تو کہا مردوں میں؟ تو کہا بھلا یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، مردوں میں سب سے زیادہ محبت مولا علی کے ساتھ تھی۔ وہ جن سے محبت حضور نے کی، یار اب ایک روایت سنیں، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغبدہا اغبدنی، جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب مجھے بتاؤ ذرا سوچ کے، جس نے حضور کو ناراض کر لیا اس کے پلے کچھ رہتا ہے؟ بولو یار، نمازیں بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، روزے بھی رکھے، تہجد بھی ادا کرنے والا، حج بھی کرنے والا، سارے ارکان اسلام کی بڑی پابندی کرنے والا ہے، لیکن سیدہ کا گستاخ ہو، بے ادب ہو، بے ادبی کر لے، وہ کسی لیول پہ جا کر کے بھی وہ سیدہ کی حضور فرماتے ہیں جس نے سیدہ کی بے ادبی کی اس نے میری بے ادبی کی۔ فمن اغبدہا اغبدنی۔ اور ایک مولا علی سرکار سے بھی روایت ہے، فرماتے میرے نبی نے فرمایا جس سے فاطمہ ناراض ہو گئی عرش والا بھی ناراض ہو گیا۔ آج یار جس نبی کی بیٹی کا حیا کرنا تھا، آج ہم اپنے علم کی پاداش میں اس سیدہ کائنات کو موضوع سخن بنا کر ہم مناظرے کر رہے ہیں۔ یار خدا کے لیے ذرا سوچیں، 2 لمحے سوچیں یار، جس سیدہ کائنات کی آپ کی چادر تطہیر سر سے نہیں سرکی اور سورج نے آپ کا بال مبارک نہیں دیکھا، کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ یہ سارے ڈھونگ رچانے پڑے؟ کیا یہ تو وہ ذوات ہیں کہ جن کا ادب ہمیں لفظوں میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، ہر ادا میں بھی ان کا ادب اور احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ شیخ سعدی نے پتہ کیا کہا؟ اللہ اکبر، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ۔ یا اللہ سیدہ کے شہزادوں کا واسطہ دعا قبول فرما۔ اور کیا کہتے ہیں؟ دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ جب میرا نزاع کا وقت آئے تو میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ بے شک تو رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ تو قادر ہے، تو دعا قبول کرے یا نہ کرے تیری مرضی ہے، پر یا اللہ دیکھ لے میرے ہاتھوں میں نبی کی آل کا دامن ہے، میرے ہاتھوں میں نبی کی آل کا دامن ہے۔ یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا، اہل بیت طہار کا ادب کرو۔ اور پھر جو سادات کی امی جان ہے، جو سارے سیدوں کی ماں ہے، حضرت علی کی اور اولاد بھی ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کے بطن اطہر کے علاوہ اور اولاد بھی حضرت مولا علی سرکار کی ہے، لیکن ذرا ایمان سے بتانا انہیں سید کہہ سکتے ہیں؟ بولو یار، نہیں کہہ سکتے نا۔ سید وہی ہے جو حسن کی اولاد ہے یا حسین کی اولاد ہے، سید وہی ہے جسے نسبت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ملی ہے، وہی سید ہے۔ آئے میں بات کو یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، لیکن چونکہ اختصار کے ساتھ عرض کرنے کچھ باتیں مقصوم ہوتی ہیں، سیدہ کی سخاوت پہ ایک بات کر کے پھر آپ کے وصال کی بات کرتے ہیں۔ کون سیدہ کائنات؟ ذرا سیکھیں یار، آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اشد ضرورت ہے وہ سیدہ کائنات کا اسوہ اپنائیں۔ حضور مولا حسن سرکار فرماتے میں نے اپنی امی جان کو دیکھا، ساری رات عبادت میں گزار دیتی، ساری رات عبادت میں گزار دیتی، کبھی سجدے کرتی، قیام کرتی، رکوع کرتی، کبھی گریہ زاری کرتی۔ اور آپ فرماتے جب پچھلا پیر ہوتا نا، رات کا پچھلا پیر، تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتی،
اور حضرت امام حسن کہتے میں نے اکثر یہ دیکھا سیدہ جب دعا مانگتی تو یہ کہتی یا اللہ میرے بابا کی گناہ گار امت کو معاف کر دے، یا اللہ میرے بابا کی گناہ گار امت کو معاف کر دے، یا اللہ میرے بابا کی گناہ گار اپنے لیے سیدہ نے، حضرت مولا حسن کہتے میں نے پوچھا سوال کیا امی جی کچھ اپنے لیے بھی، کہا یا اللہ میرے بابا کی گناہ گار امت کو معاف کر دے۔ وہ جس نے حضور کی امت کے لیے، وہ جس سیدہ کائنات نے، مخدومہ کائنات نے ہمارے لیے دعائیں مانگی، آج ہم ان کے نام پہ مناظرے کر رہے ہیں، آج ہم مناظرے، ہم نے میدان سجائے ہوئے ہیں، ہم مناظرے کر رہے ہیں۔ آؤ اپنی بیٹیوں کو یہ تلقین کرو کہ تم مغرب کی عورتوں کو نہ دیکھو، سیدہ کا اسوہ دیکھو۔ ساری ساری رات عبادت میں، اور آج ہماری خواتین ساری ساری رات ٹی وی کے سامنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں تو قرآن پڑھ پڑھ کے، آٹا بناتی ہیں قرآن کی تلاوت جاری ہے، چکی چلاتی ہیں قرآن کی تلاوت جاری ہے، گھر میں کام کاج کرتی ہیں قرآن کی تلاوت جاری ہے، شہزادوں کے لیے کھانا بناتی ہیں قرآن کی تلاوت جاری ہے، اور شہزادوں کو کھانا کھلاتی ہیں قرآن کی تلاوت جاری ہے، دودھ پلاتی ہیں قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ ذرا ایمان سے بتانا یار، ایمان سے بتانا، کاش آج ہماری مائیں سیدہ کا اسوہ پڑھے۔ اگر ماں اس طرح کی تربیت کرے تو پتر گردن کٹا کے بھی نیزے پہ قرآن سناتا ہے، پھر پتر نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ آج مولا حسین کے جانشین کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ آج ماؤں نے رخ بدل لیا ہے۔ ماؤں نے سمجھا کہ ہم جو ٹی وی ایکٹریس کرتی ہیں اگر اس طرح کا رویہ ہم نے نہ اپنایا تو پتہ نہیں ہم فیل ہو جائیں گی۔ نہیں، تم فیل ہو چکی ہو، ان کی تربیت کو دیکھ کر کے اور ان کے پیچھے چل کر تم فیل اور ناکام ہو چکی ہو۔ تمہاری کامیابی سیدہ کے قدموں میں ہے، سیدہ کا اسوہ اپنانے میں ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قبیلہ بنو سلیم کا ایک بندہ آیا، عربی تھا، اس نے نہ حضور سے کچھ باتیں کی تو لہجہ بڑا تلخ تھا۔ غلام اٹھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن اڑا دیں۔ حضور فرماتے نہیں ذرا ٹھہر جاؤ، انتظار تو کرو نا۔ بس جب اتنی بات حضور نے فرمائی نا تو حضور کی یہ اخلاق حسنہ کی عادت کو دیکھ کے کہتا ہے سونیا مجھے کلمہ بھی پڑھا لیا، آپ حضور مجھے کلمہ پڑھا لیں۔ ہمارے کردار سے تو لوگ دیکھ کے دور ہوتے ہیں نا، آپ ایسا بنے کہ لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کے قریب آئیں۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا اور سوال کیا یا رسول اللہ میں مسافر ہوں، مجھے سواری بھی چاہیے۔ حضور فرماتے ہے بھئی کوئی جو اس کو سواری لا کے دے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہتے یا رسول اللہ ایک ہی اونٹنی میرے کولے ہوئی تواڈے قدماں تو فدا، میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے، ایک ہی سواری ہے میرے پاس، حضور میں حاضر ہوں، قبول فرما لیں۔ سرکار فرماتے اسے چادر کی ضرورت بھی ہے۔ مولا علی نے اپنی دستار اتاری اور کہا یا رسول اللہ یہ بھی قبول فرما لیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ سرکار فرماتے سلیمان جی یا رسول اللہ جاؤ انصار و مہاجرین سے کہو مصطفیٰ کا مہمان آیا ہے، کوئی اسے کھانا کھلائے، راشن کا بندوبست کرو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں مدینے کی گلیوں میں اور بازاروں میں گیا تو یہ وہ حالات تھے، ان لوگوں نے نا بڑے دکھ دیکھے ہیں، بڑے فاقے محسوس کیے۔ آج شکوہ کرنے والے ذرا غور کرو، مدینہ تو یہ باقی لوگوں کی زندگی، اسلام کی خدمت کرنے والوں کی زندگی کا ذرا مطالعہ کریں تو کہتے کہ مجھے کہیں سے نا کوئی جواب نہ آیا، اور پھر میں چلا گیا سیدہ کائنات کے دروازے پہ، مخدومہ کائنات کے دروازے پہ، میں نے دستک دی، بی بی صاحبہ حضور کا کوئی مہمان آیا ہے، اسے کھانا چاہیے، اور وہ نو مسلم ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے۔ سیدہ کائنات نے دیکھا گھر میں تو فاقہ چل رہا تھا، پتہ نہیں کل پرسوں سے آپ کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلا، آپ نے تو خود نہیں کچھ کھایا، لیکن آنے والے سائل کو یہ نہیں کہا چلے جا کوئی اور بوا تینوں نظر نہیں آتا۔ جس طرح آج ہم جلدی جلدی ہماری روش بدل جاتی ہے، بھئی تینوں میرا کاری لبا ہے۔ سیدہ کائنات نے اپنی چادر تطہیر کو پکڑا جو پڑی ہوئی تھی، سیدہ نے چادر تطہیر پکڑی اور اٹھا کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا جاؤ اس کو لے جو فروخت کر کے میرے نبی کے مہمان کو کھانا کھلا دینا۔ چادر تطہیر پکڑی، دکان پہ گئے، ایک یہودی کی دکان تھی جس کا نام شمعون تھا۔ جب وہ چادر تطہیر، ذرا غور تو کرو یار، وہ چادر جس نے سیدہ کی زلف کے بوسے لیے، وہ چادر تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ چادر تطہیر جب یہودی کی دکان پہ پہنچی نا تو وہ کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے انوار التجلیات سے میری دکان کے در و دیوار مہک اٹھے ہیں۔ کہا سلمان یہ چادر کس کی ہے؟ کہا اس کو لے لو، قیمت دے دو۔
کہا پہلے بتاؤ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ سارا واقعہ سنایا، ساری کہانی سنائی۔ کہا نبی کی بیٹی کی چادر ہے، نبی کی بیٹی کو یہ ایک مہمان آیا ہے، حضور کا مہمان ہے، اسے کھانا کھلانا ہے، تو سیدہ نے اپنی چادر ہی ہدیہ عطا کر دی، سیدہ نے چادر ہی عطا کر دی ہے۔ شمعون یہودی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنسو آ گئے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے چادر بھی لے جا، جتنے پیسے مانگتا ہے اتنے بھی لے جا، راشن بھی لے جا، جو چاہتا ہے لے جا، اور صرف یہی نہیں مجھے بھی رسول اللہ کے قدموں تک لے جا، مجھے بھی حضور کے قدموں تک لے جا۔ فوراً کلمہ پڑھا اور حضور کا غلام بنا۔ یہ سیدہ کائنات کی خیرات کا صدقہ ہے، یہ سیدہ کائنات کی خیرات کا صدقہ۔ دیکھو یار، یہ وہ اخلاق حسنہ نہیں ہے کہ جن کو دیکھ کے لوگ اسلام کے قریب ہوتے تھے، آج ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا آپ آؤ چینج کریں۔ سیدہ کائنات کے جب وصال کا وقت آتا ہے تو ایک اور حدیث مبارکہ، جب حضور سید عالم علیہ السلام کے وصال با کمال کا وقت قریب آتا ہے نا، تو اما عائشہ صدیقہ اس کو روایت کرتی، پڑھو یار بخاری، اپنے عقیدے درست کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ بخاری بھی پڑھتے ہیں اور نبی کے علم غیب پہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، سرکار نے سیدہ کائنات کے کان میں سرگوشی فرمائی تو سیدہ رونے لگی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی تو سیدہ مسکرانے لگی۔ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں فاطمہ خیر تھی؟ سیدہ حضور نے کان میں کچھ کہا تو رونے لگی، پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو اب مسکرانے لگی، تو کہا یہ میرا اور میرے بابا کا ایک راز ہے۔ حضور کا وصال با کمال ہو گیا۔ سیدہ نے پھر پوچھا، اما عائشہ صدیقہ نے سیدہ سے سوال کیا، سیدہ اب تو بتا دو، تو کہا سنو میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ میں رخصت ہو رہا ہوں، دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آ گیا، میں جا رہا ہوں، سیدہ جا رہا ہوں، اور کون ہے جو اپنے بابا کی جدائی برداشت کرے؟ کہتی جب حضور نے فرمایا تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تھوڑے ہی لمحے کے بعد حضور نے پھر فرمایا سیدہ پریشان نہ ہو، میرے وصال فرمانے کے بعد اہل بیت اطہار میں سے جو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا وہ میری بیٹی ہے، وہ آپ ہیں۔ اب حضور نے اپنے وصال کی خبر بھی دی اور حضور نے سیدہ کائنات کے وصال کی خبر بھی ارشاد فرما دی۔ ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں آپ کو ملے گی۔ کہاں بھٹکتے ہیں یار لوگ، کہاں سے دین سیکھتے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ، وصال کی خبر دینا کہ دنیا سے رخصت ہو جانا، یار مجھے اور آپ کو پتہ ہے کس کی کتنی عمر ہے؟ بولو تو صحیح، کسی کو پتہ ہے 100 سال جئیں گے، کتنے برس جئیں گے؟ تو پھر نبی کے علم پہ اعتراض ہے، پھر اعتراض ہے کہ حضور کو اتنا پتہ تھا، اتنا نہیں پتہ تھا۔ خدا کے واسطے آؤ ادب والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، ادب والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ سیدہ کہتی ہیں میں نے غسل کیا، شہزادوں کو کھانا کھلایا، تیاری کی، مولا علی آئے تو دیکھا عجیب کیفیت ہے، آج آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا اے میرے سرتاج، کچھ باتیں ہیں، وقت تھوڑا ہے، میں آپ سے جدا ہونے والی ہوں۔ میرے سرتاج، میں نے چکی بھی چلائی ہے، میں نے اپنے گھر کے سارے کام کیے ہیں، میرے ہاتھوں میں چھالے بھی پڑ جاتے تھے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ کبھی بھی آپ کی فرما برداری میں کوئی کمی نہ آئے۔ پھر بھی آپ میرے سرتاج ہیں، میرے شوہر ہیں، اگر کہیں کمی آ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ حضور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں نے غسل کر لیا ہے، اب مجھے غسل دینے کی ضرورت، میں نے شہزادوں کو کھانا بھی کھلا دیا ہے، اب ماں ہے اپنے بچوں سے پیار تو کرتی ہے، علی میرے رخصت ہونے کے بعد میرے شہزادوں سے پیار کرنا۔ علی ایک اور وصیت ہے، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، میرا جنازہ رات۔ یار یہ سیدہ کائنات جو یہ فرما رہی ہیں کہ جنازہ بھی رات کی طریقے میں اٹھانا، اے میری ماں بہنوں بیٹیوں ذرا سوچو، غیر محرموں سے جب باتیں کرتی ہو اور غیر محرم سے جا کے جب تعلقات استوار کرتی ہو اور تھوڑی سی لالچ کی بھینٹ چڑھ کے تم عزت نیلام کرتی ہو، ذرا میری نبی کی بیٹی کا اسوہ بھی تو دیکھو۔ آپ فرماتی جنازہ بھی، اے علی میرا جنازہ بھی رات کے وقت اٹھانا کہ دن کے اجالے میں کوئی غیر محرم میرے جنازے کی طرف بھی نہ دیکھے، کوئی غیر محرم میرے جنازے کی طرف بھی نہ دیکھے۔ یہ سیدہ کائنات ہیں۔ آئیں میں اور آپ اس پاک بی بی کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں، التجا کریں، اللہ ہمارے گھروں کی خواتین کو سیدہ کی خادمہ بنائے اور صحیح معنوں میں آپ کا اسوہ اپنانے کی اللہ ہماری خواتین کو توفیق عطا فرمائے۔
اور دن محشر سیدہ کے توسل سے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔